جناب افتخار شیرازی صاحب بیورو چیف ڈان اور 25 سالہ صحافتی ایکسپیرینس اپنے چبھتے ہوئے سوالوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ افتخار شیرازی صاحب جیسے ورکنگ جرنلسٹ جنہوں نے صحافت کی بنیادی سیڑھی سب ایڈیٹنگ سے آغاز کیا اور آج ڈان کے انتہائی اہم ترین اسٹیشن اسلام آباد کو ہیڈ کر رہے ہیں، جناب افتخار شیرازی صاحب کے لیے بھرپور تالیاں۔ میڈیا معاشرے میں نفرتیں کم کرنے اور ہم آہنگی پیدا کرنے میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے آ جانے سے یہ چیز متاثر ہوئی ہے۔ افتخار شیرازی صاحب، آپ سے میری گزارش ہے کہ کائنڈلی اس پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ پہلے تو فیاض اور آپ کی ٹیم کی جانب سے جو دعوت ملی اور عزت افزائی کا بہت شکریہ۔ پروفیسر فتح محمد ملک جیسے جب لوگ بیٹھے ہوں تو میرے خیال میں ہمیں پھر سامعین میں ہونا چاہیے، سننے والوں میں ہونا چاہیے، بولنے والوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال آپ کے پروگرام کا فارمیٹ کچھ ایسا ہے کہ لوگوں نے گفتگو کرنے، ایک ڈسکشن کا ماحول بنانا ہے، تو حاضر ہیں، بالکل اپنی باتیں ہم کریں گے، اور جو ہماری دانست میں اس سارے موضوع سے ریلیونٹ باتیں ہیں تو کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے گوش گزار کریں۔ یقینی طور پہ ہم جس پروفیشن سے وابستہ ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ کام انبیاء کا کام ہے، گویا کہ مبلغ ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی ایک کسوٹی کے اوپر صحیح یا غلط ہونے کا ایک طرح سے انالیسس کر کے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے جرنلزم کو تو اس وقت ہمیں ٹیچرز بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارا کردار ایک مسجد کے مولوی سے کہیں بڑا ہے، وہ تو کہ ایک محلے کی مسجد کا مولوی ہے، امام ہے، لیکن تم امت کے امام ہو، لہٰذا امت کے امام کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کہیں بڑھ کے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے ایسے امام کو بڑا ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے، گویا کہ وہ پوری طرح لیس ہو، کیونکہ اس نے لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنا ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، ان کی رائے کو بدلنا ہے، ان کو ایک سمت دینی ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ ہیومن مائنڈ سے کھیلتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کی ذمہ داری کہیں بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو پوری قوم کو کسی ایک درست سمت میں ڈال دیں، اور چاہیں تو انتشار کی کیفیت پیدا کر دیں معاشرے میں، تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میرے خیال میں صحافت کو یا شعبہ صحافت کو فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا کردار بہت زبردست ہے، اور میرے خیال میں دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہاں پہ جہاں دیگر آئکنز نے یا دیگر جو ستون ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، وہاں پہ یقینی طور پہ میڈیا نے بھی اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ قومیں ترقی کی منازل طے کر پائی ہیں۔ تو آج یقینی طور پہ ایک نیا فارمیشن، ایک نئی جہت میڈیا کے اندر، ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو بالکل یکسر مختلف ہے اس حوالے سے کہ اب اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پرنٹ کو دیکھا، گویا کہ پرنٹ میں بھی ایک ظاہری سی بات ہے، پڑھنے والے یا جہاں تک وہ جا رہا ہے ایک محدود ریچ اس کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن کا بھی ایسا ہی مزاج ہے کہ وہ بھی ایک محدود ریچ کے ساتھ لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے۔ لیکن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یقینی طور پہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے، گویا کہ آپ کی زبان، آپ کا میسیج سمجھنے والے دنیا کے کسی بر اعظم میں بھی بیٹھے ہیں آپ، تو آپ ان کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ ایک نیا پلیٹ فارم ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ اب جس حالات کا ہم شکار ہیں، جس دورائے پہ کھڑے ہیں ہم، تو میرا خیال میں اس پلیٹ فارم کو بڑے بہترین طریقے سے اگر ہم استعمال کریں گے تو شاید جو قوم سازی ہے، جو نیشنل بلڈنگ ہے، اس کے اندر اپنا رول پلے کر پائیں گے۔ کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جو دو میڈیم تھے، گویا کہ پرنٹ ہو یا پھر الیکٹرانک، ایسے معاشرے میں جہاں پہ ہم نے 3 ماشاءاللہ دیکھے ہوں، اور بعض اوقات جو سویلین سیٹ اپز ہیں وہ بھی ہمیں ماشاءاللہوں سے زیادہ سخت نظر آتے ہیں، تو گویا کہ اگر زبان بندی کی جائے یا ایک مخصوص ڈگر پہ ہمیں لے کے چلنے کی کوشش کی جائے تو اس میں پھر اس طرح کے پلیٹ فارمز کی اہمیت کہیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بڑا اچھا ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے،
اور ہم ان قید سے آزاد ہیں کم از کم کہ اگر مین اسٹریم میڈیا میں ہمیں لکھنے کی آزادی نہیں ہے، ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے، تو کم از کم یہاں پہ وہ قدغنیں نہیں ہیں، وہ مجبوریاں نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سیلف امپلائی کر سکتے ہیں اور پھر آپ ذمہ داری کے ساتھ جو چاہیں وہ بولیں۔ اور میرا خیال میں اس معاشرے میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پرابلم ہی سچ کا ہے۔ گویا کہ پچھلے 75 برسوں میں ہم نے ٹکا کے جھوٹ بولا ہے یا پھر سچ کو کہیں ایسے چھپا دیا ہے 7 پردوں کے پیچھے کہ اب ڈھونڈنے کو نہیں ملتا۔ تو جو ینگسٹرز جو اس طرح کے پلیٹ فارمز کے اوپر آئے ہیں اور ایک نئی انرجی کے ساتھ، میرا خیال میں ہر کام کو شروع کرنے کے پیچھے جو بنیادی محرکات ہوتے ہیں اس میں یقینی طور پہ پیسہ کمانا بھی ہوتا ہے، ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک کرپٹو کرنسی کے ایک بڑے کامیاب شخص کی جس کے عروج و زوال کی کہانی کو پڑھ رہا تھا، تو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس کی بچپن میں جو تربیت ہوئی تھی وہ کچھ اس انداز میں ہوئی تھی کہ اسے کہا گیا تھا کہ کسی کام کے اچھے اور معیاری ہونے کا اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال میں آپ نے بھی آج جو ایک کام شروع کیا ہے، اس کا مطمع نظر اگرچہ آپ کے ہاں پیسوں کا اصول ہے، کمائی کرنا ہے، وہ ضرور ہو، لیکن اس کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے جو سب سے پرائم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس سے اس معاشرے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے ہم سچ کو کتنا آشکار کر رہے ہیں اور جھوٹ کو کتنا بے نقاب کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں اس پلیٹ فارم پہ، لاج کے پلیٹ فارم پہ آ کے آپ کے لب آزاد ہوئے ہیں، تو ان لب آزاد جو ہوئے ہیں تو ان کا فائدہ اس ملک کے عام آدمی کو ہونا چاہیے کہ جو سچ کی تلاش میں ہے، جو سچ جاننا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ اس قوم کی لاج رکھنا چاہتے ہیں تو اسے سچ بتائیں اور کھل کے بتائیں۔ اور میرا خیال میں جو دوسرا مقصد اس پلیٹ فارم کا ہے کہ ہم نے ایک ٹالرنس کریٹ کرنی ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے اس ملک کے اندر شدت پسندی آئی ہے، اس ملک میں ڈائلاگ کا خاتمہ کیا گیا ہے، اس ملک کے اندر وہ پلیٹ فارم جو تھے جہاں پہ بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی وہ ناپید ہو چکے ہیں۔ تو میرا خیال میں ان کو واپس بھی لانا ہے، لوگوں کے درمیان مباحثے کو فروغ دینا ہے ہم نے، اور ساتھ میں یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ اگر آپ کی رائے سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو اسے بھی معاشرے میں جینے کا حق ہے۔ آپ اس کی اختلاف رائے کو احترام دیں، آپ اپنی رائے کے ساتھ کھڑے ہوں، کوشش کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے بڑی صاحب ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن اگر نہیں کھڑے ہونا چاہتے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کو معاشرے میں جینے کا حق نہیں ہے۔ تو جو کہانی میں بیان کر رہا تھا اس کہانی میں آگے چل کے ایک تحقیقاتی صحافی یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں نے اس کے زوال کی کہانی کو ڈھونڈا ہے تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ان کی کہانی بڑی عظیم کہانی تھی۔ اس کہانی سے امریکی کانگریس میں بیٹھے لوگ متاثر ہوئے، اس سے اکیڈیمیا کے لوگ متاثر ہوئے، وائس چانسلرز متاثر ہوئے، اس سے دنیا کے بڑے بڑے بینکار متاثر ہوئے۔ لیکن آخری جملہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کہانی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ یہ کہانی سچ نہیں تھی۔ تو میرا خیال میں ہمیں وہ کہانیاں بیان نہیں کرنی چاہیے کہ جن میں سچ نہ ہو، ہمیں وہ کہانیاں بیان کرنی ہے کہ جن میں سچ ہو، اور یہ قوم سچ کی متلاشی ہے۔ یقین جانیے کہ اس قوم کو آپ سچ بتا دیں گے تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، ورنہ 75 برس کی اس کہانی کے اندر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ آج ہم جس دورائے پہ کھڑے ہیں تو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہمارا پڑوس میں ہمارے ساتھ آزاد ملک بھارت 2030 میں دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گا، ہمارے ہاتھوں سے آزاد ہونے والا بنگلہ دیش 2030 میں دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن جائے گا۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 40 سے 50 ارب ڈالر ہیں، اور پاکستان کی کہانی کیا ہے؟ گویا کہ 100 ارب ڈالر ہمیں اگر IMF سے نہ ملے تو ہماری معیشت بینک کرپٹ ہونے لگتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ دوستوں کے آگے کشکول پھیلانا پڑتا ہے، آگے کرنا پڑتا ہے کہ کچھ ہماری جھولی میں ڈالیے کیونکہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو اس انتشار کی، اس مایوسی کی کیفیت میں میرے خیال میں یہی پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ ہم ان فیصلہ سازوں کو جو ماضی میں جو کچھ کرتے رہے ہیں اور آج ہمیں اس دوراہے پہ آ کے لگا کھڑا کیا ہے، ان کو چیلنج کریں گے، ان کے کرداروں کو انالائز کریں گے، اور پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ اس ملک کی اصل بیماریاں ہیں کیا، اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور پھر اگلی جو راہ ہے اس کے تعین کے لیے بھی اپنا
کردار ادا کریں گے. تو فیاض راجہ اور اس کی ٹیم کو میں گڈ لک کہوں گا, اور ساتھ میں ضرور کہ ہمارے ہاں جو بھی آپ سمجھیں گے کہ کوئی آپ کو ایک دانش کی بات چاہیے اور وہ ہمارے پاس ہے, اور ہمارا مشورہ آپ کے لیے کہیں مفید ثابت ہو سکتا ہے, تو یقینی طور پہ ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ افتخار شیرازی صاحب.